نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دی چمکانے والے. حضرات آپ نے شعر کو سنا ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. اب اس شعر کی تشریح پوچھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان اس شعر کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، چلنا بارگاہ رب ذوالجلال میں اور تاریخ کو پلٹ. تاریخ کو پلٹا تو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. اللہ رب العزت نے اسی نور سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھ دیا تو روح تھم جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آج سیدنا آدم علیہ السلام چمک رہے ہیں حضور کے صدقے میں چمک رہے ہیں. اور فرماتے ہیں دیکھ اللہ رب العزت کی خالقیت، آسمان چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں حضور کے صدقے چمک رہے ہیں، یہ چاند چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے حضور کے صدقے چمک رہا ہے، جنت چمک رہی ہے حضور کے صدقے چمک رہی ہے، دریا لہرا رہے ہیں حضور کے صدقے لہرا رہے ہیں. آئیے اب زمین پر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا گیا، حضور کے صدقے بنایا گیا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملتا ہے، حضور کے صدقے میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملتا ہے، حضور کے صدقے میں ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا تاجدار بنایا جاتا ہے، حضور کے صدقے بنایا جاتا ہے. ارے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملتا ہے، حضور کے صدقے ملتا ہے. آئیے اب صحابہ اکرام کی طرف آتے ہیں، اب یاروں کی طرف آتے ہیں. حضرت ابوبکر آتے ہیں صدیق اکبر بن کر چمکتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں فاروق اعظم بن کر چمکتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں ذوالنورین بن کر چمکتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں اسد اللہ بن کر چمکتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں ولیوں کے تاجدار، ولیوں کے سردار بن کر چمکتے ہیں. ہندوستان میں خواجہ معین الدین آتے ہیں تو سلطان الہند بن کر چمکتے ہیں. ارے یہ وہی در ہے جہاں پر میرے امام نے جب اپنی جھولی کو پھیلایا تو امام احمد رضا خان تھے، ان کی وابستگی کے بعد دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت بن کر چمکتے ہیں. یہ وہی در ہے جہاں پر علامہ اختر رضا خان نے اپنی جھولی کو پھیلایا تو اختر رضا خان تھے، ان کی وابستگی کے بعد تاج الشریعہ بن کر چمکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ہاں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس انداز سے سمجھایا گیا ہے، بات سمجھ میں آ چکی ہے. اب میرا دل اور تڑپ کر بولتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مدرسہ فیضان مرتضی، استاد اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برادران ملت اسلام، میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. کامیاب وہی لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹھا اپنی گردن میں ڈالا ہے تو ساری دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو دنیا والوں کے سامنے ایسا پیش کیا، اس طرح سے پیش کیا کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھ کر نہیں سنائی، کبھی ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی سیرت مصطفیٰ پڑھ کر نہیں سنائی ہے۔ ہم نے جب تک اپنا آئیڈیل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جب اس قوم نے علماء کو اپنا رہنما مانا ہے، اس قوم نے سربلندی حاصل کی ہے۔ مگر آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ اس کی وجہ آج ہم خود ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھ کر نہیں سنائی، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں بتایا۔ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کو دنیا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ بیٹا فلاں کا بچہ اتنا کام کر رہا ہے، تم بھی کام کرو۔ ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے کمائی کر کر زمین خرید لی ہے، تم بھی کمائی کرو، تم بھی زمین خرید لو۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت کام کر رہا ہے، وہ مہینے کے اتنے کما رہا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں دیکھو فلاں کے بچے نے کتنی محنت سے کام کیا ہے، اس نے کام کرنے کے بعد بہت بینک بیلنس بنا لیا ہے، اس نے بہت اونچا گھر بنوا لیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں دیکھو فلاں کے بچے نے کام کر کر پلاٹ خرید لیے ہیں، تم بھی کمائی کرو، تم بھی پیسہ کماؤ، تم بھی ترقی کرو، تم بھی زمین خرید لو، تم بھی پلاٹ خرید لو، تم بھی ترقی کرو۔ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کو دنیا کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے دماغ میں دنیاوی محبت کو تو پیدا کرتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن دین کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے۔ ارے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا کام کر رہا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے بات کیا کرتے تھے تو کس طرح سے بات کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا ہے جب آقا صلی اللہ تعالی وسلم چلتے تھے تو کس انداز سے چلتے تھے، جب ان کے پاس کوئی آیا کرتا تھا تو اس سے کس طرح سے ملتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا کام کر رہا ہے۔ ارے کیا تم نے کبھی یہ بتایا ہے کہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، تم بھی حافظ قرآن بن جاؤ۔ ہم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ فلاں کا بچہ عالم دین بن گیا ہے، تم بھی عالم دین بن جاؤ۔ ہم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ فلاں کا بچہ بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت نمازی ہے، تم بھی نمازی بن جاؤ، تم بھی نماز پڑھو، تم بھی متقی بن جاؤ، تم بھی پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر تم نے اپنے بچوں کی تربیت شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں کی ہوتی تو تمہارے بچے وہ نافرمان نہیں ہوتے بلکہ تمہارے فرما بردار بن جاتے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، نہ ہی آج ہم سچے عاشق مصطفیٰ ہیں۔ آج ہمارے چہرے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، آج ہمارا اخلاق مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، آج ہمارے لباس مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، آج ہمارا رویہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، آج ہمارا چال چلن مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں، کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آج ہمارے چہرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے محروم ہیں، اپنے چہروں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو نہیں سجایا ہے۔ کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے اخلاق کے بارے میں معلوم نہیں ہے، نبی کے کردار کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے؟ نبی کی سنتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نماز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی نماز کو نہیں پڑھا کرتے ہیں، اتفاق سے 8 دن پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے، سچا عاشق مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے۔ ارے سچا مسلمان ایسا ہوتا ہے، سچا عاشق مصطفیٰ ایسا ہوتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر غیر مذہب کے لوگ
लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाया करते थे और ये कहते हुए नजर आते थे कि जब ये मुसलमान इतना अच्छा है, जब इस मुसलमान का अखलाक का ये आलम है, जब ये मुसलमान इतना आला है, इतना बेहतर है, जब ये मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। अरे वो ये कहते हुए नजर आते थे जब ये मुसलमान इतना अच्छा है, जब इस मुसलमान के अखलाक का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक का आलम क्या होगा। अरे वो ये कहते हुए नजर आते थे जब इस मुसलमान की गुफ्तगू का ये आलम है तो सरकार मुस्तफा सरकार मदीना की गुफ्तगू का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौम का दामन, मसलके आला हजरत, मदरसा फैज़ान मुर्तज़ा, उस्ताद इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज हमारे नौजवानों का हालत क्या हो चुका है। हमारे मुआशरे के जो नौजवान हैं आज कहते तो हैं मुसलमान हैं, लेकिन बाल तो इतने स्टाइलिश हैं कि बताया नहीं जा सकता। आज हाल यहाँ तक पहुँच चुका है, कुछ नौजवान अगर 10-12 लोग एक चौराहे पर खड़े हो जाएं और उसमें कुछ गैर मजहब के भी लोग हों तो आपको ये मालूम करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। इसकी वजह यह है कि आज जिस तरह का लिबास तुम्हारा है उसी तरह के लिबास गैर मजहब के लोग पहनते हैं। जिस तरह के आज बाल तुम्हारे हैं उसी तरह के बाल उन्हीं के हैं। आज तुम्हारे चेहरों पे भी दाढ़ी नहीं है और गैर मजहब के लोगों के भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। इस वजह से फर्क मालूम ही नहीं होता है कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मजहब का लोग है, कौन गैर मजहब का बंदा है। और कपड़े भी हमारे इतने स्टाइलिश हैं कि बताया नहीं जा सकता। आज उसको बोलते हैं कि डैमेज पैंट यानी फैशन। अब पहनते हैं फटी हुई है, उसको दुनिया ने नाम दे दिया है फैशन का। लेकिन आप भी अपने जिस्म पर इसको पहनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैसा दिया है तो आप बेहतरीन सतर करें। ये दुनिया सिर्फ आपको गुमराह कर रही है फैशन के नाम पर, ताकि तुम दीन से दूर हो जाओ, ताकि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ। और मार्केट में एक फैशन और लॉन्च हो चुका है। आज मुस्लिम नौजवान हाथ पे अपने कड़ा पहनते हैं। देखने पर ये मालूम होता है कि ये नौजवान काफिर हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है ये मुसलमान हैं। अरे मैं आपसे ये कहता हूँ, आप कैसे नौजवान हैं, कैसे मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुसलमान बनाकर पैदा किया है, नबी का गुलाम बनाकर पैदा किया है, तो नबी के गुलाम बनकर रहो, सच्चे मुसलमान बनकर रहो। तुम अपनी दुनिया में पहचान काफिरों की तरह बना रहे हो, ये तरीका तुम्हारा नहीं है। बस इस शेर से बात को समझे कि तरीक़ा-ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़ा-ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार भी अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार भी अपनी। सब लोग मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।